اس میں ایک جیسے میں نے خطوط والی بات کی کہ ان کو دوسرے کہ یزید امام حسین کو کیوں قتل کرنا چاہ رہا تھا. اگر ان کی حکومت اقتدار اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے ایک انسان موجود ہے وہاں پر، اس کا خطرہ تھا نا یزید کو، یہ بندہ تحریک چلا رہا ہے اور کوفے کے سارے لوگ اس کو اپنا لیڈر مان کے میرے تختے کو الٹنے. ایسا نہیں، یہ دلیل نہیں بنتی کہ امام حسین اس سے پہلے ہی یزید کے لیے اس مفہوم میں حکومت کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا. نہیں، حکومت کے لیے خطرہ امام حسین علیہ السلام، دیکھیں خطرہ تو حکومتوں کو اپنے مد مقابل سے رہتا ہے. یہ تو مطلب یہ کہ چاہے وہ اقدام کریں یا نہ کریں، لیکن جو برابر کا آدمی ہوتا ہے نا، یعنی تو برابر کے تو آدمی خیر نہیں تھے، لیکن مطلب اس حوالے سے کہ جس کو وہ اپنا مد مقابل سمجھتا تھا، کہ مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن زبیر ہے اور اس سے تو خطرہ تھا. بالکل بھائی میرے سامنے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ لومڑی کی طرح چالاک ہے اور اس کو پکڑنا تو مار دینا اور اس کو چھوڑنا نہیں، ایسا ہے نا. جی جی، تو کیوں مطلب یہ کہ خطرہ تو ہے اور وہ خطرہ سامنے بھی آ جاتا ہے کسی وقت، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آدمی اتنا ہی خطرناک ہو جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. آپ نے یہ فرمانا کہ یزید نے یا اس کو امام حسین کو قتل کرنا ہی تھا. ہاں کیوں؟ یعنی دیکھنے میں تو دیکھا نا، خود مکے میں بھی آپ کی کوئی اس طرح سے حکومت کے قیام اور میں وہ کروں گا اس حوالے سے کوئی تحریک آپ نے نہیں اٹھائی، اور مدینے میں بھی نہیں اٹھائی. پھر بعد میں جب کوفہ سے اتنے خطوط آئے تو پھر آپ نے قدم اٹھایا نا. تو مجھے جو حکومت کے قیام کو ماننے والوں کو ایک دلیل یہ بھی دیتے کہ دیکھا نا امام حسین نے چونکہ حکومت کو باطل سمجھتے تو اور آپ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے، چلو وہ تو ہم یوں کہیں گے کہ جتنے ائمہ تھے وہ حقدار تو وہی تھے، باقی لوگوں نے ان سے لے لیا. لیکن اس کے بعد جیسے خود امام علی کو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ جو پورے عرصے میں آپ کی طرف سے اس طرح سے کوئی اقدام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مسلمانوں کے اندر وحدت کے لیے کیا جو بھی اس کے آپ توجیحات دے دے، وہاں پر امام علی ٹھیک ٹیم کے ساتھ ان کا وہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن یہاں پر یزید کا بالکل مسئلہ الٹا ہو رہا ہے نا. یعنی خود امام حسن جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ جب صلح ہونے کے بعد امام حسن نے پھر خاموشی اختیار کر لی. تو امام حسین کا کوئی ایسا تھا نا کہ حکومت کو یہ تھا کہ بھئی یہ بندہ اقتدار پہ قبضہ کرے گا ہمارے اور لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر خود امام حسین کو خطوط بھی جو کوفہ سے آ رہے وہ بھی اسی بنیاد پہ آ رہے کہ بھئی آپ حقدار ہیں، آپ آئے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. تو اس سے یہ سارے سے یہ دلیل بنائی جاتی ہے کہ امام حسین حکومت کے قیام کو مقصد بناتے تھے اپنے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام جو اپنے لیے حق حکومت سمجھتے تھے وہ تو واقعی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو کسی لمحے بھی آل محمد اس سے دستبردار نہیں ہوئے ایک لمحے کے لیے. وہ میں نے آپ امام حسن جو ہیں وہ یوں کہیں کہ سلو کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں کہ حق حکومت میرا ہے. ٹھیک ہے، اور میں حضرت علی کی مثال ہاں، مولا علی نے بھی یہی کیا کہ چاہے وہ خاموشی رہے لیکن وہ اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے کہ حق حکومت. جی، لیکن یہاں تک میں اس لیے میں موازنہ یوں کر رہا تھا نا کہ ان دونوں میں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ سمجھنے کے باوجود وقت کے حکمرانوں نے یہ نہیں سوچے یار یہ تو بہت ہی زیادہ ہمارے اقتدار کے خطروں کا تھا، ہم اس کو اڑا ہی دیں. لیکن امام حسین کے لیے ایسے کیوں بنا؟ ہاں، وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات تھے نا وہ یہ تھے کہ یہ امام حسین یا مولا علی یا امام حسن کا فرق نہیں ہے، یہ امیر شام اور یزید کے درمیان اختلافات ہیں. صحیح. کیونکہ جس طریقے سے وہ کہہ کے گیا، امیر شام یہ کہہ کے گیا یزید کو، وصیت کر کے گیا کہ بھئی دیکھو یہ ابن زبیر جو ہے یہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، اس سے بچ کے رہنا، ٹھیک، پکڑو تو اس کو چھوڑنا نہیں. امام حسین کے لیے بھی وصیت کر کے گیا کہ ان کا احترام کرنا، ان کا احترام کرنا. تو اس کی نظر میں اور ان کی نظر میں دونوں میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو اس کی کیفیت آتی ہے نا، سامنے آتی ہے کہ بھئی وہ نہیں، اگر یعنی اس کے مقابلے میں آتے تو وہ کبھی اس طرح کی چیز نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس بات کو، وہ سمجھتا ہے، وہ یعنی یوں کہیں کہ ایک ذہین سیاستدان کے طور پر یا دنیا کی سیاست کو وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ ان کو ٹچ کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا بہت مسائل پیدا ہوں گے ہمارے لیے. یعنی وہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے تھا وہ یہ تھا کہ حکومت سے ہمیں غرض ہے، باقی پھر جو ہے معاملات ٹھیک ہے ہم کر لیں گے اور ان کو بھی رفتہ رفتہ آہستہ سے خاموشی کے ساتھ راستے سے ہٹا دیں گے. صحیح، یہ معاملات تھے. لیکن یہاں پر تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے بڑھ کر بات آ رہی تھی کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے،
کیونکہ پھر یہ ہم بالکل اپنے لیے راستہ صاف کر لیں. یعنی کوئی اب یہ مختلف لوگوں کے مختلف رجحانات ہوتے ہیں. کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اپوزیشن کو بھی ہم برداشت کریں گے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دور میں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ محسوس کریں گے کہ میں نے کیا کہا ہے, کہ ان کے دور میں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ کہیں پر بھی اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں راستے سے ہٹانا ہی ہٹانا ہے, اس کو بس ختم کرنا. اچھا پہلی بات یہ تھی کہ امام حسین پہلی جو منزل آئی ہے نا, جو پہلی بات آئی کہ بھائی امام حسین اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دو. یہی جھگڑا ہوا نا, پہلا جھگڑا جو معاملات یعنی گمبھیر نظر آئے, وہ پہلی منزل یہ آئی کہ یہیں پر مروان کہتا ہے یہیں پہ قتل کر دے ورنہ جو ہے نا معاملات پھر حسین تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ صورتحال یہ ہے کہ امیر شام کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا, کیونکہ وہ سیاست کو جانتا ہے, سمجھتا ہے. اور یہاں پر یہ جو معاملات ہیں وہ کہ بھئی یہ تو ہم راستے سے ہٹا دیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. لیکن اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا نا, گڑبڑ وہاں سے پیدا ہوئی. وہاں سے گڑبڑ نہیں پیدا ہوئی کہ جہاں اس کا منصوبہ تھا کہ میں راستے سے ہٹا دوں گا, وہ تو ہٹا دیا جاتا. لیکن وہاں سے مسئلہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا مدینے میں, مکے میں, اور سامنے آگے کھڑے ہو گئے. تو پھر وہی بات آ گئی سامنے کہ امام نے جو ہے نا وہ ان کو حیران کر دیا ایک طرح سے, بالکل پوچنگا کر دیا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ کیا کریں. وہ مسائل تو وہاں سے پیدا ہوئے نا. اگر خاموشی سے جیسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, امام حسین علیہ السلام کو بھی زہر دے دیا جاتا مثال کے طور پر, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کون یاد کرتا؟ یہی ہوتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ایک نبی کا نواسا تھا, اس کو کسی نے زہر دے دیا اور وہ معاملات ختم ہو گئے. اصل مسئلہ تو وہیں سے پیدا ہوا نا کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام میدان میں آگے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گواہ بن گئے, اور جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا جا رہا ہے وہاں سے گواہیاں ہو رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. تو یہاں سے مسئلہ اچھا کیوں یزید چاہتا تھا, یہ تو ایک سیاستدان کا بھی مزاج ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ منصوبہ تو پہلے سے چل رہا تھا نا. میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے نا پیغمبر کو راستے سے ہٹا دیا گیا, معصومہ کے لیے یہی ہوا, مولا علی کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن ہوا یہی ہے نا. اور پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بھائی کسی طریقے سے ان کو, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں چاہے خاموش رہے ہیں, اور آگے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا, امام باقر کو زہر دے دیا گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا. تو یہ تو مسئلہ ان کو راستے سے ہٹانے کا تو جاری ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا ہٹا دیا جائے. یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی, مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ فل بات ہی نہیں ہے کہ بھئی ان کو چاہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ راستے میں نہیں رہیں, کیونکہ یہ ہماری حکومتوں کے لیے خطرہ ہے. بھائی اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو کوئی حکومت کے قیام کی بات نہیں کی, امام کاظم علیہ السلام نے کوئی نہیں, ان کو بھی قید خانے میں رکھا جا رہا ہے ان کے مطلب. تو یہ تو حکومتوں کا مزاج ہوتا ہے نا, وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو خود حکومت کے دعوے دار ہیں, پھر ان کا کردار اتنا ہے کہ لوگ ان کی طرف کشش رکھتے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارا جو ہے نا میٹر تو چلنے والا نہیں. اب میرے خیال سے شاید منصور دوانقی کا ہی واقعہ ہے کہ وہ افسردہ نظر آئے, تو درباریوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں افسردہ ہے؟ تو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھو, ان کے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں, وہ بیٹھ کے لوگ جو ہے نا وہ جو کچھ وہ فرماتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ افسردہ ہے, یہ تو آپ کے لیے بندوبست ہو جائے گا, جتنے وزیر زادے اور شہزادے ہیں وہ سب بیٹھیں گے اور آپ جو فرمائیں گے وہ لکھیں گے. اور دوسرے دن سے بندوبست ہو گیا. اب وہ پتہ چلا پھر افسردہ ہے. اب کیوں افسردہ ہیں آپ؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اصل ہے یہ نقل ہے. فرمانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, فرمانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. بالکل امام فرما رہے ہیں تو کوئی کبھی سائنس فرماتے ہیں, تو کبھی یوں کہیں کہ آرٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کبھی مطلب مختلف ان کے تو سبجیکٹ ہیں نا جس پر وہ بات کرتے ہیں. بالکل بالکل ہے نا, کبھی وہ کیمسٹری پہ بات کریں گے, تو کبھی بایولوجی پہ بات کریں گے, تو کبھی وہ فلکیات پہ بات کریں گے. اب وہ منصور صاحب کیا فرمائیں گے؟ بالکل وہ تو بس یہی فرمائیں گے کہ بھائی حکومت ہوتی ہے, میں بادشاہ ہوں اور اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو پیسہ دے دو, اس سے چھین لو, اور یہ اس سے زیادہ کیا فرمانا ہے ان کو, ان کے پاس کیا علم ہے. تو یہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں. تو یہ آل محمد کو تو راستے سے ہٹا دینے کا جو مسئلہ ہے نا, تو یہ تو پورا ایک نظام ہے کہ کسی طریقے سے اس خدائی منصوبے کو ختم کیا جائے.
صحیح. یہ کہاں سے لوگ آ گئے؟ ہم لوگ اپنے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، حکومتیں کرتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، جو بھی معاملات چلتے تھے. یہ لوگ تو مطلب یہ کچھ اور ٹائپ کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے نا سکون کا سانس نہیں لے سکتے، تو ان کو راستے سے ہٹاؤ. تو یہ تو مطلب چھٹے امام ہو، ساتویں امام ہو، آٹھویں امام، سب کے لیے یہ معاملات ہیں. کسی طریقے سے تھوڑے سے دن کے لیے کہ بھائی امام رضا کو بھی بلا لو، کر لو، بھائی حکومت میں شامل ہو جاؤ، کوئی مسائل ہیں، کچھ ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ. تو یہ تو طے شدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا تھا ان کو. لیکن امام اب اس میں سے خاص عمل جو امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے. بالکل. کہ آپ کریں قتل اور دنیا کو بتائیں، وہ چہرے دکھائیں کہ کن لوگوں نے کن وجوہات کی بنا پر مجھے قتل کیا. ان کو پورا شجرہ بھی. ہاں بالکل واضح.